آئز بن عمر ایک صحابی ہیں اور فتح مکہ والے سال ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو کسی نے ذکر کیا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا اور آئز بن عمر کا نام بعد میں لیا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ناراض ہو گئے اور فرمایا ایسا نہیں کرو گے، تم سردار ہیں قوم کے ابو سفیان اور یہ آئز ایک سادہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں لہذا نام لیتے ہوئے تم پہلے اس کا نام لو گے. اقبال کہتا ہے کہ قطرائے آب وضو کمبرے خوب تر از خون ناب کیسرے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کے پانی سے جو قطرے گرتے ہیں وہ اس دور کی سپر طاقت سلطنت روم کا شہنشاہ کیسر، کہا کیسر کے خون سے وہ قطرائے وضو زیادہ قیمتی ہے جو محمد عربی کے غلام کے بدن کو چھو کے گزرتا ہے. تو اسلام کی ایک اپنی انوکھی شان ہے، اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. لیکن مانوسیت تحریک نے ایک نعرہ بلند کیا 14ویں صدی کے آغاز میں کہ وحدت ادیان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تذبذب کے اندر مبتلا کیا جائے. ان کو کہا جائے کہ دیکھو سارے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کو حق ہے، عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں. اس طرح کے کچھ نعرے تراش کے جو ہے وہ ایک فکر انہوں نے دینا چاہی. اور یہ فکر 14ویں صدی کے آغاز میں ہی نہیں تھی بلکہ 14 صدیاں قبل کفار مکہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کہ ایک سال ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیا کریں اور ایک سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیا کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کا کام بن جائے گا. باہمی مناقشت، لڑائیاں، الجھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. جب انہوں نے یہ پیشکش حضور سے کی تو حضور کے سینہ اطہر پہ سورہ الکافرون کا نزول. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب فرما دو کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم پوجنے والے نہیں ہوں، اور جس کو تم پوجتے ہو میں کبھی بھی اس کو پوجنے والا نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تو یہ ایک الگ تشخص ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے سینے پہ اتاری گئی صورت کے ذریعے سے جو واضح کیا گیا. ہر دور کے اندر ایسا ہوا، لیکن میں نے عرض کیا کہ 14ویں صدی کے اندر خاص طور پہ اس کا ڈور ڈالا گیا، اور اس وقت سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں. اور بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے کچھ نام آپ بھی جانتے ہیں جو نادیدہ یا دیدہ طور پہ اس فلسفے کے زیر اثر آئے اور انہوں نے یہ تبلیغ شروع کر دی جو اسلام کی بنیادی فکر کے منافی ہے. گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں، تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے، اور انہوں نے ان خواہشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادت گاہ کو بیچ دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنی عبادت گاہ کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے، تھوڑی سی وسیع و ظرفی کا اظہار کیجئے. مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے، ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے. وحدت ادیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے. تم سارے مسلمان ہو، ایک ملک کے رہنے والے ہو، تو پتہ چلے جی یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں. وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو، اور اسلام کوئی یتیم مذہب ہے؟ یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے. تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو. یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے؟ میاں ان کی غیرت
اجازت دیتی ہے، ان کا دین جو خود ساختہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن، مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ باقی وہ آپ کے لیے یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں، وہاں ہمیں آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ظرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے، تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں۔ مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، 10 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ مسجد، اس کے باغات، اس کے احاطے، اس کے متعلقات اگر شامل کریں، حمام شامل کریں تو 10 مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی، اور 1400 ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال۔ اللہ اکبر، جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر 7,500 مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی، 30 فٹ اونچا اس کا چھت ہے، اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اقبال نے بے ساختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا، تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیرے ستون بے شمار تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل۔ تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی، 800 سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی، اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کردہ وہاں موجود ہے اور گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ 2008 میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں، اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہاں گرجا گھر ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی، تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں۔ مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے، لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی۔ کہاں گئے وسیع و ظرف؟ تم کہتے ہو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، تو وہاں 2 رکعت پڑھ کے دیکھا۔ 2011 میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتبہ دیکھوں، بچپن سے پڑھتے آئے، مسجد کرتبہ کی یادیں خیالوں میں نقش تھیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ مسجد جہاں قدم قدم پہ اہل علم اور اولیاء کی پیشانیوں اور سجدوں کے نشان موجود ہیں، اب مجھے تو گوارا نہ ہوا کہ میں جوتا پہن کے جاؤں، تو میں نے جوتا اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا۔ تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پھر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے جوتے اتارے ہوئے۔ تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے، تو مجھے اس کی اجازت دیتے کہ میں جوتا اتار دوں؟ انہوں نے لباس اتارے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کس طرح؟ تو جو گفتگو ہوئی وہاں، جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے، وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے، اور وہ مسجد کو تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ نے جو جوتا اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے۔ میں نے کہا بالکل یہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء بیٹھتے رہے تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے اس فرش کو روندوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دے سکتے۔ تو ان سے بہت کہا، لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آ گئے۔ اور 2014 میں پھر دوبارہ جانا ہوا، پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا۔ تم کہتے ہو بڑے وسیع ظرف ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے۔ او میاں، وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے اس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی وسیع ظرف ہوں۔ وہ تمہیں دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اندروں تاریخ تر از چنگیز، یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے۔ تو جو گرجے فروخت کر دیتے ہیں، آج آیا صوفیہ کہ ان کو کیوں تکلیف ہو گئی؟
اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے، اور آج آیا صوفیہ سجدوں سے آباد ہو رہی ہے۔ آج وہ مسجد اذانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہیں۔ تو تکلیف اسلام سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں، خیر سے رہیں، ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے، اشک سحرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں۔ تو آج آیا صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدت ادیان کی، اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا، اور آج یہ ہے کہ وہاں آیا صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے۔ لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، عربستان میں مندر بن رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ وقتی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں، تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ شکر رنجی، جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے، پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں۔ تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے، تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں۔ تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ پھر۔ تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا۔ تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے اور وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت۔ تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اس لیے جب آپ
قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو ایک روٹی مل گئی ہے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کے رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں، وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور اپنے بھائیوں سے، جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں۔ آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی۔ اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام۔ تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی، جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں۔ کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا، ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتی جتنی جلد بندوں کو اللہ معاف فرماتا، بلکہ جو صغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان صغائر کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ ہمارے سے جھڑتے ہیں تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمارے سے دور بھی ہو گئے اور ہمیں پاک صاف کر دیا گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے اعلان، بلکہ فرمایا ہم نے تم کو جو بڑے گناہوں سے منع کر رکھا ہے، اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم اس کے صلے کے اندر تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ ایک تو ہے کہ تم وضو کرو گے تو جھڑیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تم کچھ اعمال کرو گے تو اس کی برکت سے یہ گناہ ساتھ جھڑ جائیں گے، لیکن اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری اس بات کا اعزاز تمہیں دیتے ہوئے کہ تمہیں اللہ کے حکم کا پاس ہے اور تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، اور جو چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی تمہارے سے ہٹا دیں گے، تمہیں صاف کر دیں گے اس سے۔ یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اور اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکی بھی تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کرو۔ کیوں؟ تم ہوہا، جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ یہ کیسا اس کا الوہی انتظام ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کتنے سامان رکھیں۔ چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے، نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے، کسی کو مسکرا کر ملنے سے معاف ہو گئے، رستے میں پڑی ہوئی چیز ہٹا دی تو اس سے معافی ہو گئی، دروشی پڑا تو گناہ معاف ہو گئے اور خطائیں دھل گئیں اور درجات بلند ہو گئے، اور نیکی کی تو 7 گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو باقی رہی بات کہ کبیرہ گناہ، بڑی بڑی باتیں، تو شرک سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا۔ ایمان شرک سے برات کا اظہار ہے تو شرک بھی معاف ہو گیا، ورنہ شرک معاف نہیں، اور باقی کبائر بھی توبہ سے، رجوع اللہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں کہ
کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں اور اپنی معذرت پیش کر دیں تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا. جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. میں نے یہ زیادتی کی، واقعتاً زیادتی کی. اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا، دونوں امکان ہوتے ہیں. پھر معاف کرے گا تو کتنا رگیدے گا، مجھے کتنا احساس دلائے گا، اور اس کے بعد معاف کرے گا. تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری تذلیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی. کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے اسی لیے لوگ اڑ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لیے تو پھر آہستہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، تو جب ہم وضو کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لیے تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہیں کرے. بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے دی. وہ خود کہتا ہے نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے. وہ کتنا دل کمایا نام بھج مسیح تی وڑیا نا تسبا بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے. جو اہل زبان ہیں وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا. جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے. تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اللہ اکبر. اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تعبیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیے. یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال. میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور یہ محض خواب کسی تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے. کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہوگا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹکانے ہیں؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا. فیضان نظر باپ کا تھا
اور پہلا مکتب ماں تھی. سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جاتی. جو مائیں بیٹوں کو بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں وہ مائیں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں. ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جوہر ہوتا ہے. یہ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا. اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا. مکمل اطاعت کہلاتی, انقیاد امر کہلاتا, امتثال حکم کہلاتا. باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹا خاموش ہو جاتا. السکوت من الرضا. لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا, سر جھکا لیتا. یہ کافی تھا. انقیاد امر تھا, حکم کی تعمیل تھی, امتثال امر تھا. لیکن بیٹا کیا کہتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے. باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے. لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت, اے میرے پیارے باپ. اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا. جب باپ ذبح کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتثال امر کی انتہا ہے. اور آگے کیا کہا, افعل کر گزریے. یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجئے. باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا. ذرا دل تھام کے بیٹھیے. کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر, اے ابو ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کر گزریے. ماں میں عموم ہے, عموم. ما تؤمر جو بھی حکم ہے, ذبح کیا ہے جو بھی کرنا ہے کر گزریے. رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا, میں صبر کر کے دکھاؤں گا, تڑپوں گا بھی نہیں. اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا. فلما اسلما, جب دونوں نے طے کر لیا. کیا طے ہوا؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں, فلاں پلاٹ خرید لے نہیں, فلاں پلازا لے لے نہیں. باپ اور بیٹے کی وادی منع میں بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں, بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں گا. اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ذرا لفظوں پہ فلما اسلما, یہیں سے اسلام ہے. اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. من مانی کا نام اسلام نہیں ہے, اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے. فلما اسلما, جب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا, دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے, بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. بوڑھا باپ اپنے نونہال بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے, جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جس کو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا. اللہ اکبر. کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں. آسمان بھی سوگ کی چادر اوڑے ہوئے, وادی منع تھر تھر کانپ رہی ہے. رضوان جنت اور حوریں سسک رہے ہیں, مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تم بھی کہتے تھے خلیفہ ہمیں بناؤ, ذرا میرے بندے کا انداز عبادت بھی دیکھو, میرے بندے کی بانکی ادا بھی دیکھو, میرے حکم پر اس کی تعمیل دیکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھری پکڑے, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہاتھ میں چھری لیے ہے اور گردن پہ رکھتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گردن پہ پھیر دیتے ہیں, لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا. اس کا یہ مطلب ہی کہ چھری نے اب کام نہیں کیا, میں کیا کروں. کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جس سے چھری کو روک دیا گیا. جلدی سے چھری کو پاس پڑی لکڑی یا پتھر پہ مارا. لما تقطعی یا سکین, اے چھری کاٹتی نہیں ہے. آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا کہتا ہے, جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھری گردن پہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. گلا کٹ جاتا ہے, خون بہنے لگتا ہے. حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے پٹی کھول دیتے ہیں. لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں, وہ تو دمبا ہے. اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر.
تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل امین جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرا رہے تھے, بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ابراہیم علیہ السلام کی سرشاری کا عالم جبریل امین موجود ہیں اور دمبا پڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی ہو گئی, لیکن عین اس موقع پر وحی کی چمک سے منا کی وادی روشن ہو گئی اور وحی نازل ہوتی ہے اور آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. عین اس موقع پہ ہم نے بھی آواز دی, ابراہیم بس بس تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا اور اس تیری نشانی مٹنے نہیں پائے گی. صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی منا کی قربان گاہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا جگرا تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے. خلت کے تاج یوں نہیں ملتے, عظمتوں کی معراج یوں نصیب نہیں ہوتی. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے, جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی. اپنی خواہشات کی گردن پہ, اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو. اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ, پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا. کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا با